من الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی بڑی خبر ہوتی ہے، دنیاوی معاملے میں بڑے باخبر رہتے ہیں، ہر چیز میں، دنیا کے ہر کام میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جیسے اس کام کے بڑے فنکار ہیں، اس کا ہنر انہیں پہلے سے آتا ہے، یہ اس کام کو جیسے کہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، ان کا اس معاملے میں جیسے کہ بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت سارا تجربہ انہوں نے حاصل کر رکھا ہے۔ لیکن یہ سارے تجربات، یہ ساری دانشمندی اور عقل مندی، یہ سارا کے سارا باخبر رہنا فقط دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے۔ ان کی یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری کی ساری مصروفیات دنیاوی معاملات میں خبر رکھنا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں علم رکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام میں انہیں جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن جب آخرت کی بات کی جائے، جب ان سے ان کی ہمیشگی کی منظر کی بات کی جائے، جب ان سے ان کی آخرت کے متعلق سوال کیا جائے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بڑے بے خبر اور غفلت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا۔ میں بڑے سارے لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں تو بڑے باخبر ہوتے ہیں، ہر خبر سے اسے ہر زاویے سے دیکھتے ہیں، کس کو کیسے بیان کرنا ہے، الفاظ کا چناؤ کس طرح سے کرنا ہے، انہیں بڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کس محفل میں کس انداز کے ساتھ جانا ہے، کس بندے کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کس معاملے میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی کہ کہاں سے پرافٹ آئے گا، بڑی عقل رکھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کیا تو لاس ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری سمجھ بوجھ، یہ ساری عقل مندی اور ان کی دانش مندی فقط دنیا کی زندگی کے لیے۔ آخرت میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس منزل کی کیا تیاری کی ہے جو ہمیشہ ہمیش تمہارا ٹھکانہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اس سے بڑے بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن جنہیں آخرت کی خبر ہوتی ہے نا، انہیں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کثرت انسانیت کی یہ فطرت ہے اور کثرت انسانیت کی یہ سوچ ہے کہ مقصد حیات بندگی الہی ہے، رب کائنات کی عبادت ہے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، دنیا میں رب کا بندہ بن کے جینا، یہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد تھا، یہ انسان کو بنانے کا مقصد تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے، پھر یہ ساری پلاننگ دنیا کے لیے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ میں اب بہتر طریقے سے زندگی گزار لوں گا، اب یہ تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کروں گا، یہ خاص رقم مل جائے گی، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ لیکن یہ سوچ، یہ 99 کا چکر اتنا بڑھتا جاتا ہے، اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی یہ فطرت ہے، اس کی یہ عادت ہے، اس کے اندر یہ حرص ہے دنیا اور دنیا کے مال کی، کہ اگر اسے ایک بڑا جنگل، پورے کا پورا جنگل سونے کا دے دیا جائے اور اسے کہا جائے یہ سارے کے سارا سونا، یہ سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات تمہارے ہوئے، تم ان کے مالک ہو، انہیں جیسے چاہو تم استعمال میں لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص اتنی ہے آدم کے بیٹے کے اندر، دنیا کے مال سے محبت اتنی ہے آدم کے بیٹے کو، انسان کو دنیا میں جی لگانے کو ایسا اس کا من کرتا ہے، ایسی دنیا سے اس کے اندر محبت اور پیار ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا جنگل سونے کا مل جانے کے بعد بھی وہ اس بات کی خواہش کرتا نظر آتا ہے کاش اس طرح کا ایک اور مل جائے۔ یعنی اس کے اوپر بس نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ سیر نہیں ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ قناعت نہیں لے لیتا ہے کہ الحمدللہ جو میری ضرورت کا تھا وہ مجھے مل چکا، اب مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، وہ آخرت والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو اس طرح سے ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کی تمام جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی دولتیں ہیں، ایک پلڑے میں اکٹھی کر لو، آخرت اتنی شاندار ہے جس کو اللہ وہاں پہ کامیاب کر دے گا، دنیا کی ساری نعمتیں دولتیں مل کے بھی اس آخرت کی کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت خیر والی بھی ہے، بہتر بھی ہے، دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، ابقیٰ اور ہمیشہ کی لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کا تو پتہ نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے یہ زندگی، یہاں یہ پھٹا اور وہاں تمام ہوا، یہاں یہ اس بلبلے کو کسی نے ختم کیا، وہاں اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یہی انسان کی زندگی ہے، یہاں سانسیں بند ہوئیں، وہاں دنیا والے اسے کتنے یاد رکھیں گے، بڑا تھوڑا ٹائم، بڑا تھوڑا عرصہ، پھر اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ یہی ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ خیر والا بھی ہے، بہتر بھی ہے، شاندار بھی ہے، ہمیشگی والا بھی ہے۔ جسے دنیا میں پریشانی آئی، یہ پریشانی بھی ایسے ہی عارضی ہے جیسے دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہ پریشانی بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی، جیسے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ یہ تکلیف بھی سدا بہار نہیں ہے، جیسے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ سدا بہار نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی پریشانی اللہ نہ کرے کسی کو ملے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جسے آخرت میں پریشان کر دیا گیا، جو آخرت میں پریشان ہو گیا، جو آخرت میں ناکام ہو گیا، اسے یہ بتا دو کہ یہ ناکامی عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش تمہارا مقدر بن جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ میں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ اسے وہاں پہ کامیابی مل گئی، دنیا چاہے جتنی مرضی مشکلات میں گزری ہو، اللہ فرماتے ہیں کیا خوبصورت بات کہی کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشگی والی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آئے گا جس نے دنیا میں کبھی بھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، جو خوشیوں سے محروم زندگی بسر کر کے گیا ہوگا۔ سوچئے، ذرا غور کیجئے، میں اور آپ اپنے اپنی طرف دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ہماری زندگیوں میں اگر غم آتے ہیں تو خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ خوشی سے یہ ناواقف ہوگا، کبھی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں گرفتار ہو گیا، ایک پریشانی سے جان چھوٹی دوسری میں پھنس گیا، ایک تکلیف آئی ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، آگے دوسری سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ساری زندگی 60 سال 70 سال یہ جتنی بھی اللہ نے اسے زندگی عطا کی، یہ ساری زندگی دنیا میں پریشان رہا، پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کی، لیکن اس پریشانی میں واویلا نہیں کرتا ہے، جہلیت کے بول نہیں بولتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، رب سے تعلق کو کمزور نہیں کرتا ہے۔ حدیث کو ذرا سمجھیے، کہا رب کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کرتا۔ بڑی بڑی آزمائش انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی بڑی مصیبت اللہ رب العالمین تیری طرف سے آئی ہے تیری طرف لوٹ جائے گی، بڑی سے بڑی تکلیف اللہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ تو مجھے صبر کی توفیق عطا کر دے، بڑی سے بڑی پریشانی فوری طور پہ جبین نیاز جھکانے کے لیے رب سے رابطہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ جب پریشانی آئے تو فوری طور پہ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرو، نماز سے رب تمہیں مدد دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ساری زندگی پریشانیاں دیکھی، ساری زندگی تکلیف کا سامنا کیا، ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی، اور آخرت میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں صبر کی وجہ سے، دنیا میں رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے اللہ اسے آخرت میں کامیاب کر دیتے، اللہ اسے وہاں پہ دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے بندے کو پکڑو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے جنت میں داخل نہیں کرنا ہے، اسے جنت میں داخل نہیں کرنا، ابھی ساتھ لے جاؤ اسے، میری وہ جنت جو میں نے اسے دینی ہے اور ہمیشہ ہمیش اس کا وہ میں نے ٹھکانہ بنانا ہے، اسے میں نے اس کا مالک بنانا ہے، اسے صرف اس جنت کی سیر کروا کے میرے پاس لے آؤ۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور کیا کہا جائے گا کہ اس بندے کو بھی جنت میں چھوڑ کے نہیں آنا، بس اس کو وہاں کی سیر کرواؤ،
وہاں کا وزٹ کرواؤ اور واپس اسے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے ایسا کریں گے۔ جب یہ بندہ جنت کو دیکھے گا، اس کی نعمتیں دیکھے گا، اس کی بہاریں دیکھے گا، اس کے اندر رب کے جنتیوں کے اوپر کیے گئے انعامات کو اپنی وٹنس آنکھوں سے دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ اس بندے سے سوال کریں گے، اے میرے بندے پتہ دنیا میں کیسی زندگی گزار کیا ہے؟ حدیث سمجھیے، پیارے آقا فرما رہے ہیں ساری زندگی پریشانی میں، ساری زندگی تکالیف میں، مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں، آزمائشوں میں، بڑی سے بڑی تکالیف میں گزاری ہوگی، اور اللہ صرف جنت کی سیر کروانے کے بعد اس بندے سے سوال کریں گے، اے میرے بندے بتا تیری دنیاوی زندگی کیسی تھی؟ تو یہ بندہ اللہ سے پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ میں دنیا میں اتنا خوش تھا، اتنی بہترین زندگی تھی کہ جیسے کہ پریشانی اور ٹینشن کسے کہتے ہیں میں اس سے بھی ناواقف ہوں۔ یعنی جنت اور اس کی بہاریں دیکھ کے ساری پریشانیاں بھول جائے گا، ساری دنیاوی تکالیف اس کے ذہن سے ہی نکل جائیں گے۔ کہ اگر تکلیف کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، آزمائش کسے کہتے ہیں، دکھ کسے کہتے ہیں، اللہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، بڑی شاندار میری زندگی تھی، آج بھی میرے پاس بڑی خوشیوں والی زندگی ہے کیونکہ تو آج مجھے اپنی جنت میں داخل کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دوسرا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بلایا جائے گا، اور یہ وہ بندہ ہوگا کہ جناب ساری زندگی سوائے سہولت کے کچھ نہیں دیکھا، آزائشوں والی شاندار لگژری لائف اس نے گزاری ہوگی، آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے اس کے کام کاج کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ مطلب کہ ٹینشن، پریشانی، تکلیف کسے کہتے ہیں یہ اس سے ناشنا ہوگا۔ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں ایسا شاندار زندگی اس کی ہے کہ جیسے کہ وہ سونے کا چمچ لے کے اس کی پیدائش ہوئی ہو، اتنی شاندار زندگی، بڑے بڑے جناب اس کے پاس جائیداد کے انبار ہے، بینک بیلنس اتنا ہے کہ رجسٹر کالے ہوئے اس کے کھاتوں سے، اتنی اماؤنٹ ہے کہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے، بڑوں نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے، اتنی بڑی لمبی چوڑی اس کے پاس وراثت ہے کہ ہمارے علاقے کا بڑا امیر ترین شخص ہے۔ لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ دوں اور یقین مانیے کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہے، نمبر 1 پہ یہ امیر ترین بندہ ہے، دنیا میں بہترین زندگی گزاری ہوگی اس نے، دکھ تکلیف پریشانی مصیبت اس سے کبھی نہیں آئی ہوگی دنیا کی زندگی، اور وہاں آخرت میں یہ اللہ کے پاس آئے گا، رب کے ساتھ دنیا میں تعلق کمزور ہوگا، رب کی بغاوت نافرمانی میں زندگی بسر کی ہوگی، پیارے آقا کی پیاری تعلیمات سے روح گردانی کر کے اللہ کے پاس آئے گا، انہیں چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ زندگی بسر کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں اسے جہنم میں ابھی داخل نہیں کرنا ہے، مقدر اس کا جہنم ہے کیونکہ یہ دنیا میں میرا نافرمان تھا، یہ میرا باغی تھا، آج یہ میرے پاس آیا ہے، اس کا آج انجام ہے، میں نے اسے سزا دینی ہے ان تمام نافرمانی اور بغاوتوں کی جو کہ جہنم کی شکل میں ہے، لیکن اسے جاؤ لے جاؤ اور جہنم صرف دکھا کر میرے پاس لے آؤ، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس بندے کو لے جائیں گے اور جہنم دکھا کر لائیں گے، جب یہ اپنی آنکھوں سے جہنم کی ہولناکیوں کو، اس کی دہشت اور اس کے سخت عذاب کو دیکھے گا، وہاں پہ جہنمیوں کو تڑپتے ہوئے چیختے اور چلاتے ہوئے دیکھے گا، تو رب کے پاس دوبارہ آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری دنیاوی زندگی کیسی تھی؟ کہے گا اللہ سکھ کسے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کے آیا، میں تو ساری زندگی دکھوں اور تکالیف میں بسر کر کے آیا، مطلب دنیا کی ساری سہولیات کو، ساری عزائشوں کو، ساری لگژری لائف کو یہ بھول جائے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کیسی شاندار زندگی گزاری، اور وہاں پہ کہے گا کہ اللہ میں نے دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، تکلیف ہی تکلیف دیکھے ہیں، سکھ کسے کہتے ہیں مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو کہ عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دنیا تو فقط ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ تو فریب نظر ہے، اس کے علاوہ اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے امیر بندہ جو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ دنیا کا امیر بندہ یہاں دنیا میں زندگی بسر کر کے آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ اور اس کی نافرمانی کر کے، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے، یہ تمہارے لیے خسارے کی بات ہے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ دنیا کا مال آ جائے گا، دنیا میں مجھے سہولیات مل جائیں گی تو زندگی بہتر ہو جائے گی، مجھے کامیابی مل جائے گی، تو فرمایا یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہاری کامیابی اس بات میں ہے، تمہاری کامرانی اس بات میں ہے، تمہارے لیے خوشی اس بات میں ہے کہ تمہارے پاس دنیا ہو نہ ہو لیکن تمہاری آخرت اللہ تمہارے لیے کامیابی والی بنا۔ فرمایا تو سیرون الحیات الدنیا، انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے کئی تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اپنی حلال اور حرام کی تمیز تک کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کے اضافے کے لیے، اس دنیا کے مال کو بڑھانے کے لیے کئی تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں اپنے بڑے سارے پیارے خون کے رشتوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیتے ہیں، جو ان کا سانس ہوکا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو آسانیاں آتی ہیں، جو زندگی میں سہولت آتی ہے، جو مال بڑھتا ہے، تو اپنے نہیں بیگانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہی تو بات کہہ رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی تو بڑی خبر ہوتی ہے، بڑے باخبر زندگی بسر کرتے ہو، یہ کام میری خبر میرے دماغ سے میرے سامنے سے نکل نہ جائے، مجھے پتہ ہو اس وقت پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کون کرپٹ ہے اور کون امانت دار ہے، مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں کسے ووٹ دینا ہے، کسے سلیکٹ کرنا ہے، کون مسیحا ہے اور کون ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے لیے بڑی عقل رکھتے ہیں، بڑی سمجھ رکھتے ہیں، اپنے معاملات میں بھی لوگوں کو مشورہ دینے میں بھی بڑے انہیں دنیا کے معاملے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون، جب ان سے آخرت کا سوال کیا جاتا ہے تو بھائی بتاؤ تو صحیح، اتنی زندگی بسر کر لی ہے، قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بڑا مشکل لگتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، بچپن میں پڑھا تھا اب میں بھول گیا، ایک لمبا عرصہ ہوا ہے اس مصحف کو کھولے ہوئے، اس قرآن کو پڑھے ہوئے ایک لمبا ٹائم گزر گیا ہے، گھر میں ہم نے رکھا ہے برکت کے لیے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کے سر پہ رکھتے ہیں، جب بہو کو گھر لاتے ہیں تو اسے قرآن کے سائے میں گھر میں لاتے ہیں، جب ابا جی یا گھر میں سے کوئی عزیز پیارا رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو یاسین پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بچوں کو بلا کے پڑھا بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے کام اس کے پاس اس طرح کے جوابات ہوں گے۔ پوچھیں اس سے جناب آپ ماشاءاللہ اتنی زندگی بسر کر چکے، آپ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے عقل مند ہیں، اتنی اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، اتنے باخبر رہنے والے ہیں، بتائیے آج دن کی 5 نمازوں میں سے آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ جناب یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ملا جانے اور اس کی مسجد جانے، ہم تو مصروف ہیں، کاروباری بندے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے لیے جائیں تو کاروبار کون کرے گا؟ بلکہ کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جب آپ انہیں نماز کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ روزی روٹی کمانا بھی، بیوی بچوں کے لیے مال متاع اکٹھا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں سب سے بڑا صدقے میں سب سے زیادہ ثواب جس بات کا انسان کو دیا جاتا ہے وہ مال ہے جو انسان اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اس خرچ کے ساتھ عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، نماز میں کمی اور سستی ہے، نماز مکمل نہیں ہے، بڑی سے بڑی کاروبار، بڑی سے بڑی تجارت دن رات ایک کر لیجئے، آپ کر بھی رہے ہیں، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیجئے، جتنا مرضی ورثہ چھوڑ لیجئے، جتنے مرضی اپنے پیچھے والوں کے لیے ترکہ چھوڑ دیجئے، اگر آپ بے نمازی ہیں اور بے نمازی ہی دنیا سے چلے گئے ہیں تو پیارے آقا کی حدیث سن لیجئے، میں ان اول یحاسب بین العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح واصلح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ لوگوں کل قیامت کے دن جب انسان اللہ
اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ بندے سے جو سب سے پہلا سوال پوچھے گا، اللہ مجھے اور آپ کو اس سوال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس سوال کا جواب یہاں دنیا میں ہمیں تلاش کرنے کی اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلا سوال، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے، کوئی ترجمان نہیں ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ ڈائریکٹ اللہ خالق کے کائنات کریں گے، بندہ جواب دے گا، رب سوال کرے گا۔ اور بس سوال کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ان اول یحاسب بین العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے جو پہلا سوال کرے گا، اللہ پوچھیں گے الصلاۃ، میرے بندے بتا دنیا میں نماز پڑھ کے آیا ہے؟ میرے فرشتوں ذرا اس کا رجسٹر کھولو، اس کا نامہ اعمال دکھاؤ مجھے، کیا اس میں نماز مکمل ہے؟ یہ 50 سال 60 70 سال زندگی بسر کر کے آیا ہے، کیا ہر روز یہ 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ مجھے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے، میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے اور میری امت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، کیا ہوگا ان میں؟ فَإِن صَلَحَتْ، ان کی نماز مکمل ہوگی، انہوں نے دنیا میں مصروفیات میں بھی، بڑی لمبی چوڑی تکلیف اور پریشانیوں میں بھی، بڑی بڑی مصروفیات میں، بڑی بیوی زندگی میں، انہوں نے جب جب سنا حی علی الصلاۃ تب تب کہا لبیک اللہم لبیک، جب جب سنا حی علی الفلاح فوری طور پہ کہا سب کچھ چھوڑا میرے یا باری تعالیٰ، میں جان چکا اس بات کو، کسی بات میں کامیابی ہے، میں آیا بھی تیرے گھر میں بلاوا جو آیا ہے اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے تیرے گھر میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے آیا ہوں، ضرور آؤں گا، ساری زندگی آؤں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ، اس کی نماز صحیح نکلی، اس کی نماز مکمل نکلی، اس نے دنیا میں اس کا خیال رکھا، اس نے اس عمل کو دنیا میں دہراتا رہا، اس عمل کے ساتھ وفاداری کرتا رہا، رب کے گھر میں آ کے اپنی حاضری لگواتا رہا، رب کے ساتھ نماز میں باتیں کرتا رہا، اللہ سے باتیں کرنا، کان ملانا اسے دنیا میں پسند رہا۔ قد افلح واصلح، زبان وہ ہے جس کے متعلق میرا آپ کا ایمان ہے، دنیا کے ہر بندے کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وقت آنے پہ رد بھی کیا جا سکتا ہے، آبجیکشن بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ زبان ہے جس کے متعلق میرا آپ کا ایمان ہے کہ ساری کائنات میں سب سے صادق، سب سے امین، سب سے سچی، سب سے سچی، سب سے پیاری زبان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا قد افلح واصلح، لوگوں اس کی نماز پوری نکلی، نماز والا معاملہ مکمل ہوا، اس سوال کا جواب اس نے درست لکھ لیا، آنسر صحیح ہوا، فرمایا کامیابی مقدر بن گئی، کامرانی قدموں میں ڈال دی جائے گی، اس کا ہر معاملہ درست کر دیا جائے گا۔ حدیث سمجھیے، افلح کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، اصلح زندگی میں باقی معاملات میں جہاں کہیں کمی پیشی ہوگی، دوسرے کاموں میں جہاں کہیں کمی پیشی ہوگی، جہاں پہ سستی اور کاہلی ہوگی، باقی معاملات میں جہاں کہیں اس سے کچھ تھوڑی بہتی اس میں غلطی ہوگی، نماز صحیح ہونے کی وجہ سے، نماز کا سوال اور اس کا جواب درست ہونے کی وجہ سے اللہ بندے کی اتنی قدر کریں گے، باقی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ساروں کو درست کر کے اپنی جنت عطا کر دیں، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، ہمیشگی کا شاندار بہترین ٹھکانہ نصیب میں آ جائے گا۔ فرمایا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن فَصَدَتْ وَإِن فَصَدَتْ، جس کا نماز والا سوال اس کا جواب درست نہ ہوا، اب باقی بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس، بڑی جناب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا غنی تھا، سخی تھا، دنیا میں اس کا بڑا نام تھا، یہ دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا رفاع عامہ کے لیے، اب بہت بڑی عبادت ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ لے، یہ کلمہ حق کہنے کے لیے پچھلے دنوں کچھ نکلے، دیکھیے کیا کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ اور اس کی املاک کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں، فرمایا تمہاری کھالوں کو، تمہاری جلدوں کو، تمہاری باڈی کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ، اس کے اوپر لگے ہوئے کیلوں کے ساتھ اکھیڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس طرح کے کوڑے بنائیں کہ ان کے اوپر کیل لگے ہوں، وہ تمہارے حکمران ان کیل والی اس لوہے کی اور اس کڑوں کے ساتھ اور ان زنجیروں کے ساتھ، ان پٹوں کے ساتھ تمہیں ماریں، تمہاری کھالیں ادھیڑ دیں، تمہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو تم ان کے خلاف سڑکوں پہ آؤ، ان کے خلاف اس طرح سے گفتگو کرو کہ جسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ نبی تمہیں حکم دیتے ہیں اپنے گھر میں ایسے بیٹھ جانا جیسے گھر میں قالین بچھایا جاتا ہے۔ قالین اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اٹھ کے باہر نہیں جاتا۔ میں جب حالات اس طرح کے بن جائیں کہ ظالم اور جابر حکمران تم پہ مسلط کر دیے جائیں، پھر تمہیں کوئی کہے آؤ ان کے خلاف نکلتے ہیں، تمہیں عام عوام کی بات کی جا رہی ہے، تمہیں تمہارا نبی یہ حکم دیتا ہے اپنے گھروں میں ایسے بیٹھ جانا جیسے گھروں میں قلیل بچھاتے ہو۔ کیوں کہ اگر نکلو گے باغی لکھے جاؤ گے، نکلو گے فتنہ پرور لکھے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اتنا ظالم ہوتا ہے، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے، اتنی کبھی اور اتنی کبیرہ یہ حرکت اور عمل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو قتل کر دو تو اتنی تمہیں سزا نہیں ہے جتنا معاشرے میں فتنہ برپا کرنے کی اللہ قیامت کی تمہیں سزا دے گا۔ دیکھیے میں اور آپ اپنے آپ کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو مقصد تھا میرا اور آپ کا، ہم اسے کیوں فراموش کر بیٹھے ہیں؟ جو زندگی کا اصل مقصد تھا اللہ کی عبادت تھی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا تھا، کیا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہماری محبتیں تو یقین مانیے دنیا کے لیے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لیڈر اللہ کی قسم کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے منبر پہ کھڑا ہوں، ان جیسے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اللہ کی قسم اربوں بھی ہوں، یہ جتنے بھی ہیں اس وقت پاکستان کے لیڈران اور یہ سیاسی قائدین، یہ سارے کے سارے اربوں میں بھی چلے جائیں، میرے پیارے آقا کے جوتے کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے پیارے آقا کے مقابلے میں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے اشتعال آتا ہے، ان کی محبت میں ایسے دیوانے ہوتے ہیں، ان کی محبت میں ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں، اپنوں کو ہی مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ مرنے والا بھی مسلمان، یہ مارنے والا بھی مسلمان۔ بڑا یقین مانیے درد دل کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ جن کے گھر، جن کی املاک، جن کی دکانیں، جن کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، پوچھا کسی نے جا کے یہ کتنی محنت سے تم نے بنائی تھی، کتنی تمہیں اس میں مشقت لگی تھی، کتنے ٹائم کے بعد یہ پراپرٹی تمہارے نصیب میں آئی تھی، یہ سکون تمہیں رب نے دیا تھا، میں نے ایک لمحے میں جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کیا جواب دو گے جب اللہ نے قیامت کے دن پوچھ دیا یہ عمل تم نے کیوں کیا تھا؟ ایک بندے کو جو کہ مظلوم تھا، جس کا تعلق نہیں تھا، اسے تم نے کیوں پریشان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، فرمایا ایسی انگلی کا اشارہ کیا ہے، یہ انگلی سیدھی کی ہے، اور کیا کہا اے کعبہ، پتہ ہے آپ کو میرے اور آپ کے دل میں اس کے کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی محبت ہے، دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہ، سب سے قیمتی جگہ، سب سے بڑا شاندار اللہ کی نظروں میں پلاٹ، سب سے بہترین بلڈنگ اللہ کی نظروں میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جسے اللہ کہتے ہیں میرا دنیا میں پہلا گھر ہے، اور لوگوں تمہارے گھر کی گارنٹی ہے نہیں ہے کہ وہ برکت والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرا جو دنیا میں پہلا گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، میں رب تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس کے شمالن جنوبن، اس کے شرقن غربن، اس کے اوپر نیچے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی باؤنڈری میرے گھر کی ہے ساری کی ساری بابرکت ہے۔
سب میں برکت ہے، ہر چیز میں برکت ہے۔ جو کعبے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہر چیز نایاب ہے، ہر چیز قیمتی ہے۔ کعبہ دنیا کا قیمتی ترین مقام ہے۔ پیارے آقا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے کعبہ واللہ واللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبہ تیری حرمت سب سے زیادہ ہے دنیا کی چیزوں سے، سب سے زیادہ اہم مقام ہے تو، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں ایک مسلمان کی حرمت تم سے کئی گنا زیادہ ہے، ایک مسلمان کی عزت تم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب جن کی حرمتیں پامال کی گئی، جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، جنہیں زخمی کیا گیا، جنہیں قتل کیا گیا، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں سوائے خسارے کے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، جس کی نماز صحیح نہ ہوئی، جس کی نماز مکمل نہ ہوئی، جس نے مقصد حیات کو نہ سمجھا، جس نے رب کی دنیا میں عبادت نہ کی، آیا اور مقصد کے لیے تھا، لگ کسی اور کام میں گیا، کہا اس سے کچھ گیا تھا، کرنا یہ کچھ اور ہی ہو گیا، محبتیں اسے کسی اور کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، یہ بانٹتا کہیں اور رہا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، دنیا والوں کے لیے جیتا اور مرتا رہا، دنیا والوں کی نظروں میں بہتر ہونے کے لیے احتجاج اور مظاہروں میں جاتا رہا، یہ دنیا والوں کی نظروں میں بہتر ہونے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنوں اور بیگانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا رہا، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خواب و خسار، دنیا ساری بھی اس کے قدموں میں ڈال دی جائے، سارے خزانے بھی اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں، اگر اس کی بندگی، اگر اس کی نماز جیسی عبادت میں فساد نکلا، وہ مکمل نہ ہوئی، وہ درست نہ ہوئی، اس سوال کا جواب اسے صحیح نہ آیا، فرمایا اسے خسارہ، اسے نقصان اور ہمیں اس کی والے گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میری اور آپ کی ترجیح کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ترجیح ہے یا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، میری اور آپ کی تیاری اس آخرت کے لیے ہے جو ہمیشہ کا ٹکانا ہے، جو بہترین ٹکانا ہے۔ سوال کرنا ہے میں نے بھی اپنے آپ سے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت میرے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اس وقت پاکستان بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے، جب جب پریشانیاں بڑھتی ہیں، جب جب تکالیف بڑھتی ہیں، آئیے کچھ آپ کے سامنے منظر رکھ دیتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری زندگی میں پریشانیاں آئیں، مال کی کمی ہو جائے، مہنگائی اپنے عروج پہ چلی جائے، تمہیں بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑ جائے، تمہیں بدامنی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تمہیں اپنے پیاروں کو کھونا پڑ جائے، تمہارے پاس مال و متاع ہے کوئی تم سے سارا ہی چھین کے لے جائے، یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں تمہارا رب تمہیں مبتلا کر دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب یہ آزمائشیں آئیں جو صبر کرتے ہیں رب بشارت دیتا ہے اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے۔ اس وقت میرے اور آپ کا کرنے والا کام، بڑے بڑے کاموں میں سے میں آپ کو چند ایک کام بتا رہا ہوں۔ پہلا کام، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، بڑی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ آئیے رب کی بندگی کے ساتھ، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ رب کی عبادت میں ہم مگن ہو جائیں، اس میں اپنی زندگی کو مصروف کر لیں، نکالیں اپنی مصروفیات سے ٹائم، کہیے خود سے جو مرضی ہو جائے میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے رب اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی ہے، جو مجھے جیسا مرضی کہے میں نے وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو میرے اور آپ کے لیے کرنے والا ہے۔ دوسرا کام، اس وقت کے حالات یہ تقاضا کرتے ہیں صبر کیجئے، صبر کے ساتھ رب سے مدد مانگیے۔ جو نماز اور صبر کے ساتھ رب سے تعلق جوڑتا ہے ساری دنیا پریشان ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اسے پریشان نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ وہ مصیب الاسباب، وہاں سے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اجتماعی لحاظ سے اللہ سے معافی مانگنے کی، توبہ
کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔